السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ بلڈ پریشر لو کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بلڈ پریشر لو کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر لو کی علامات میں سستی رہنا، انسان بہت زیادہ سست ہو جاتا ہے، چکر آنا، متلی ہونا، ڈپریشن، سر درد، دھندلا نظر آنا، جلد کا ڈھیلا پڑ جانا، آنکھوں پر وزر محسوس ہوتا ہے اور بعض لوگ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھی کہ جب بی پی لو ہو تو اس کی علامات کیا آتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ بی پی لو ہونے کی کازز وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ کازز میں خون کا ضائع ہو جانا ہو سکتا ہے، خون کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے ضائع ہو گیا ہو تو اس وجہ سے بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری کے سبب خون ہو سکتا ہے نکسیر چل جانے کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے بی پی لو ہو جاتا ہو، یا پھر چوٹ لگ جانے کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو خون۔ اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے مریض شوق میں چلا جائے تو بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ کوما کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، پوائزننگ کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، مسلسل پیشاب آور ادویات کے استعمال سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، شدید ومٹنگ ڈائریا میں ایسا ہو سکتا ہے، اسہال اور قے میں ایسا ہو سکتا ہے، کثرت مباشرت، شدید خون کی کمی سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، دوران حمل اکثر بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی وہ وجوہات کازز جن کی وجہ سے بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ اگر بی پی لو ہو تو اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز پیچیدگیاں کیا آتی ہیں۔ بلڈ پریشر کم ہونے سے مریض شوق میں جا سکتا ہے، اگر حالت زیادہ خراب ہو تو کوما میں جا سکتا ہے، اگر حالت دوران حمل ہو تو فیوٹس کو نقصان ہو سکتا ہے، جسم کے تمام نظاموں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، جسم کو آکسیجن کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، جسمانی افعال متاثر ہوتے ہیں، طبیعت میں افسردگی، سستی، کاہلی غالب آ جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا بی پی لو ہوتا ہے تو کون سی ہومیوپیتھک ادویات ہیں جو کہ بی پی لو کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا آپ کو کون سی ہومیوپیتھک دوائی کا استعمال کرنا چاہیے، اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ ہومیوپیتھی میں بی پی لو کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہے ان میں کیکٹس، جیلسیمم، چائنا، کالیفاس، کاربوویج شامل ہے۔ ان ادویات میں ٹاپ پر جیلسیمم اور چائنا کی ادویات ہیں، لیکن آپ نے کون سی دوائی استعمال کرنی ہے اور فرق کیسے کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کمزوری کسی بھی وجہ سے ہوئی ہو، کوئی بھی خاص کسی وجہ سے، مثلاً خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے، الٹیوں کی وجہ سے، موشنوں کی وجہ سے، تو آپ نے چائنا دوائی استعمال کرنی ہے۔ آپ نے کسی کو خون دیا ہو کئی بوتلیں، اس کے بعد سے بی پی لو رہنا شروع ہو گیا ہو تو آپ کی دوائی چائنا بنتی ہے۔ جیلسیمم کی تو علامات ہی بی پی لو والی ہوتی ہیں، سستی، غنودگی چاہیے رہنا، آنکھیں بھاری، چکر آنا، کام کرنے کو دل نہ کرنا، ہر وقت لیٹے رہنا، اور مریض محسوس کرتا ہے کہ حرکت میں رہنا ضروری ہے ورنہ دل بند ہو جائے گا۔ آپ چائنا اور جیلسیمم دوائی اکٹھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چائنا آپ 200 میں استعمال کریں گے 200 پوٹینسی میں، اور جو جیلسیمم ہے وہ 30 پوٹینسی میں استعمال کریں گے، صبح دوپہر شام 2 گولیاں یا 2 قطرے صبح دوپہر شام۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کیکٹس۔ کیکٹس میں بنیادی طور پر جو چیسٹ ہے وہاں پہ جکڑن کا احساس ہوتا ہے، گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ اگر سینے پر جکڑن کا احساس یا دل والے مقام پر جکڑن کا احساس ہو، گھٹن کا احساس ہو تو آپ نے دوائی کیکٹس استعمال کرنی ہے۔ کاربوویج میں بازو، ماتھا، جسم ٹھنڈا، ٹھنڈی تریلیاں آتی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، تب یہ دوائی آپ نے کاربوویج کا استعمال کرنا ہے۔ ہومیوپیتھی میں یہی ادویات ہیں جو بی پی لو کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اگر بی پی لو کسی بھی کمزوری کے باعث، موشنوں کے بعد یا الٹیوں کے بعد یا خون ضائع ہو جانے کے بعد ہو تو آپ چائنا اور اس کے بعد جیلسیمم کا استعمال کریں۔ آپ کا بی پی لو کا مسئلہ 2 سے 3 دن میں اگلے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔